السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع ہے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں بخوبی یہ بات ہوگی کہ آج کل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بڑی شدت سے جنگ جاری ہے، جس میں اسرائیل نے انتہائی ظالمانہ طریقے سے بمباری کی، جس سے ہزاروں فلسطینی عورتیں، بچے، مرد شہید ہو چکے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہسپتالوں پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسے نہ ہی UN کی کوئی پرواہ ہے اور نہ کوئی دوسرے اسلامی ممالک کی۔ جہاں تک اس اسلامی ممالک کا تعلق ہے اور اسلامی ممالک کی جو تنظیم OIC ہے، اس کا رول بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہرحال OIC کا رول UNO مسلمان ملکوں کا رد عمل، امریکہ کی طرف سے کھلی اجازت فلسطین کو تباہ کرنے کی۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اصل میں یہ تنازع کب، کیسے، کیوں پیدا ہوا، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے۔ یعنی کہ فلسطین اسرائیل تنازع کے بارے میں ایک مکمل سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا، تو میرے ساتھ رہیے گا، یقین یہ جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تنازع کو تقریباً 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے، یہودی اور مسیحی اقلیت میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی اور اس خطے کا کنٹرول انگلینڈ کے پاس آ گیا اور انہوں نے یعنی کہ عیسائی اور یہودیوں نے اس خطے کو آپس میں تقسیم کر لیا اور یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب یہودیوں نے عیسائیوں کے لیے علاقہ مخصوص کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران یورپ میں زائونسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی۔ زائونسٹ کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، کیونکہ یہودی صرف مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ کانفلکٹ دو گروپوں کے درمیان، جن میں سے ایک فلسطین جبکہ دوسرا یہودی ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے اور فلسطینی بھی اس کو اپنا علاقہ مانتے ہیں۔ 1920 اور 40 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی اور یورپ سے یہودیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، جس سے فلسطینیوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ پھر 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی تو UNO نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، جس میں ایک عرب ریاست اور دوسری یہودی ریاست قائم ہو جائے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے۔ UNO آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے، لیکن صرف کاغذی طور پر، کیونکہ آج کل جو بمباری اور ظلم اسرائیل فلسطینیوں پر کر رہا ہے اس کا کوئی خاطر خواہ نوٹس UNO نے نہیں لیا۔ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، جبکہ فلسطینی اپنی مستقبل کی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 سال میں اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں میں تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد کر دیے ہیں۔ ان یہودیوں کو سیٹلرز کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی قوانین کے مطابق
کسی بھی یہودی کو اسرائیلی شہریت بآسانی آٹومیٹکلی مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق یہ سیٹلرز غیر قانونی ہیں اور انگلینڈ کا بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل اس بات کو نہیں مانتا۔ 2007 سے اسرائیل نے اس پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے جو کہ اب تک قائم ہے۔ فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کی طرف انتہائی ظالمانہ حملے کیے گئے ہیں جس میں فلسطینی علاقوں میں انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے اور 10,000 کے قریب بچے، مرد، عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ شدید زخمی ہیں اور ان پر امداد پہنچانا، اس بات کی بھی اسرائیل اجازت نہیں دیتا، اور اسرائیل فلسطین کے وجود کو دراصل تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے پر حکومت قائم کرے کیونکہ اسے بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کا نقطہ نظر دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہیں۔ وہ فلسطینی جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اسرائیل کو کہتا ہے کہ اس طرح فلسطینی آبادی بڑھ جائے گی جو کہ ان کی ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ 2007 میں حماس جو کہ ایک فلسطینی تنظیم ہے، اس نے غزہ کا کنٹرول سنبھالا۔ اب اس تنازع کے سلسلے میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بنیادی تنازع کیا ہے؟ فلسطینی جو اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ویسٹ بینک یہودی سیٹلمنٹ کو خطرات، فلسطین اور اسرائیل کو یروشلم شیئر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا فلسطین کی ریاست کو بنانا چاہیے یا نہیں؟ جبکہ UNO کی ایک یہ بھی تجویز ہے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا جائے۔ اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو ایک ریاست دی جائے تاکہ کشیدگی پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ منصوبہ یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے عربوں نے انگلینڈ کا کولونیلزم کا ایک شاخسانہ قرار دیا کہ اس طرح عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ ان میں اردن، مصر، شام اور عراق شامل ہیں۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا اور اسی دن ہی عربوں نے ایک ری ایکشن دکھاتے ہوئے اس پر حملہ بھی کر دیا۔ اس جنگ کو النکیہ یا کیسٹوفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 6.5 لاکھ فلسطینی بے دخل ہوئے اور ہمسایہ ملکوں میں پناہ لی۔ اسرائیلی فوجیوں نے ان کو بے دخل کر دیا تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس طرح ان کے زیر تسلط وہ علاقہ بھی آ گیا جو کہ فلسطین میں شامل تھا۔ اس طرح اسرائیل کو اب تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا اور یہودی نئی بستیاں تیزی سے قائم ہونے لگیں تاکہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ یہ پہلے سے اسرائیلی علاقہ تھا یا پھر اکثریت میں یہاں یہودی آباد تھے نہ کہ فلسطینی۔ سوائے غزہ اور ویسٹ بینک یہاں کا کنٹرول یہودیوں کے پاس نہیں تھا۔ غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں۔ یہ شروعات تھی عرب اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی کی۔ 1967 میں عرب اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جس میں سیریا سے گولان ہائٹس اور اردن سے ویسٹ بینک اور عرب سے سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ جیسے ہی اسرائیل کو طاقت ملی تو وہ فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا جس سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔
پھر 1973 میں ایک جنگ ہوئی جسے یوم کپور جنگ کا نام دیا گیا۔ اس کا مقصد اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس حاصل کرنا تھا۔ اس میں اسرائیل نے امن معاہدہ کر کے سینائی کا علاقہ مصر کو واپس کر دیا اور اس سے صلح کر لی۔ تو یہ کچھ تاریخی حقیقت تھی اسرائیل اور فلسطین کے جو تنازع 100 سال سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک OIC کا تعلق ہے، OIC نے کوئی قابل ذکر رول ابھی تک پلے نہیں کیا، اور جہاں تک اسلامی ملکوں کا تعلق ہے وہ بھی گہری نیند سو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری نیند سے کوئی نہ جگائے اور ہم امن و سکون سے رہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے مسلمان بھائیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، ایک دن ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں اور فلسطین کی حمایت کریں، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اگر یہ بر وقت فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی دنیا کے غلام ہوں گے، کیونکہ ہم نے جو آزادی حاصل کی وہ بہت ساری قربانیاں دے کر حاصل کی، اور اس آزادی کو برقرار اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو۔ ہم نہ صرف ان کے اپنی بقا چاہتے ہوں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی بقا چاہیں اور ان کا مشکل وقت میں ساتھ دیں، کیونکہ مشکل وقت جو ہے پوچھ کر نہیں آتا، کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور قدرتی آفات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھا سوچنے کی توفیق دے اور اپنے مسلمان بھائیوں فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ جی شکریہ۔